परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं। आज आपकी खिदमत में लफ्ज़ मौजज़ा या मिरेकल की बात करेंगे और इसमें ख़ास तौर पर मसीह यसू के कुदरत वाले काम और अजीब कामों को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि इन अल्फाज को किन मायनी और किन मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। मौजज़ा या मौजज़ात क्या होते हैं? मिरेकल या मिरेकल से क्या मुराद है? सवाल यह है, क्या लफ्ज़ मौजज़ा या मिरेकल मसीह यसू के बड़े कुदरत और ताकत वाले कामों का इहाता करते हैं? सवाल यह भी है कि मसीह यसू के जिन कामों को हम मौजज़ात या मिरेकल कहते हैं, क्या वो असल मतन में इस्तेमाल होने वाले यूनानी लफ्ज़ की वसअत को बयान करते हैं? ये लफ्ज़ मौजज़ा और मिरेकल के लफ्ज़ी मायने से बात कहीं आगे की है। अभी हम इस खास लफ्ज़ी मुताले से, वर्ड स्टडी से कई मामलात को समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी मसीही लफ्ज़ मौजज़ा इस्तेमाल करता है या लफ्ज़ मिरेकल बोलता है तो इससे क्या मुराद ली जाती है, या इन अल्फाज को किस तरह समझा जाता है, इनकी आम अंडरस्टैंडिंग क्या है या फिर क्या होनी चाहिए। ये बड़ी ख़ास बात है जिसे समझना लाजिम है, क्योंकि ये दोनों अल्फाज यानी उर्दू में इस्तेमाल होने वाला मौजज़ा और अंग्रेज़ी का मिरेकल हम मायनी तस्लीम किए जाते हैं। दूसरी जानिब ये हकीकत है कि ये दोनों अल्फाज यानी उर्दू का मौजज़ा और अंग्रेज़ी का मिरेकल नॉन बिब्लिकल वर्ड्स कहलाते हैं। दरअसल ये दोनों अल्फाज मुख्तलिफ तर्जमों में इस्तेमाल हुए हैं। आप इन्हें इंटरप्रिटेशनल वर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से इन अल्फाज को बिब्लिकल वर्ड्स नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इन दोनों अल्फाज को समझने के लिए हमें असल ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को देखना होगा कि उनके मायने क्या हैं और आखिर वो किताब मुक़द्दस में क्या मफ़हूम पेश कर रहे हैं, जिनका तर्जमा करते हुए ज़्यादातर लफ्ज़ मौजज़ा और मिरेकल इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत बेहतर होगा कि पहले इन अल्फाज के लुग़वी मायने देख लिए जाएं। लफ्ज़ मौजज़े को जब लुगात में देखते हैं तो हमारे सामने जो मायने आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आजिज़ कर देने वाला, वो काम जो इंसान करने में कादिर ना हो या इंसानी ताकत से बाहर हो, कानून कुदरत से बढ़कर वाक़या, करिश्मा, करामात, हैरत अंगेज़ काम, अनोखी बात या काम। और लफ्ज़ मौजज़े की जमा है मोजज़े या मोजज़ात। और फिर इसी तरह से अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ मिरेकल, जिसका प्लूरल मिरेकल्स है। दरअसल ये अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है जिसका उर्दू और पंजाबी हिंदी बोलने वाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पर मिरेकल की इस्तिलाह लेटन थियोलॉजिकल ट्रेडिशन से आई है और अंग्रेज़ी बोलने वाले और लिखने वालों ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया है। मिरेकल का मतलब है वंडर, अजीब, हैरत अंगेज़। इस लफ्ज़ की तारीफ़ यूँ बयान की जाती है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट that is not definable by nature or scientific laws and attributed to a divine agency। अब लुगात और डिक्शनरी का यही काम होता है कि वो किसी लफ्ज़ के मायनी फ्राहम कर देती हैं और बहुत सारे मायनी हमारे सामने पेश कर देती हैं, लेकिन हमें यह देखना होता है कि किस लफ्ज़ को किस मायनी और मफ़हूम में इस्तेमाल किया गया है। और जब भी किसी ख़ास लफ्ज़ को किसी ख़ास मकसद के तहत पेश किया जाता है तो उसका मफ़हूम जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि किताब मुक़द्दस में लफ्ज़ मौजज़ा जब उर्दू में इस्तेमाल होता है तो वो किन मायने और मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। और ये तमाम मतलब जो अभी हमने लुगात में से आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं, चाहे वो मिरेकल हो या मौजज़े का हो, जब हम इन अल्फाज को बोलते हैं तो इससे हमारा क्या मफ़हूम होता है, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है इन अल्फाज के बारे में। कोई भी लुगत या डिक्शनरी लफ्ज़ों का कब्रिस्तान होती है जिनमें कितने लफ्ज़ अपने फ़र्क मायनी और मफ़हूम के साथ कलमबंद होते हैं, मगर इनको बका या हयात उस वक्त नसीब होती है जब कोई इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करता है। और फिर ये उस इस्तेमाल करने वाले पर है कि कौन किस लफ्ज़ को किस मायने में और किस मफ़हूम में पेश करता है। और बाज़-औक़ात खुद किसी लफ्ज़ को नए मायने और नए मफ़हूम के साथ भी, नई तारीफ़ और नई वजाहत के साथ भी पेश किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर वो अल्फाज जो किसी तरह से भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं,
کسی مذہبی حلقے میں یا مسلک میں یا کسی گروہ میں، کسی پروفیشن میں اصطلاح کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے لفظوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مفہوم تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں جو بیان کرنے والے کی سوچ ہے۔ جب کسی لفظ کو بیان کیا جائے، چاہے بول کر یا کسی تحریر میں کسی لفظ کو بیان کیا جائے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مفہوم تک، اس سمجھ تک پہنچنے کی پوری جد و جہد کریں، اس انڈرسٹینڈنگ تک جانے کی کوشش کریں جو کوئی بھی شخص کسی لفظ کو تحریر کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے بیان کرتا ہے، تاکہ بہتر طور پر اس سوچ کو سمجھا جا سکے جو سامنے والا بیان کر رہا ہے۔ آخر کیا مطلب ہے اس کی بات کا، یا وہ کیا واضح کرنا چاہ رہا ہے۔ اور جب بات ہو الہام کو جاننے کی، کلام خدا کو سمجھنے کی، تو پھر تحقیق اور بھی سنجیدہ ہونی چاہیے، دھیان یا گیان، غور و فکر اور بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور غیر جانبدار بھی ہونا چاہیے۔ اور آج ہمیں یہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ الفاظ جو مسیح یسوع کے بڑے اور عجیب اور قدرت والے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کاموں کے لیے جو آپ نے اپنی زمینی خدمت کے دوران سر انجام دیے، تو کیا وہ مفہوم جو کتاب مقدس کا ہے وہ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں؟ یقیناً ان الفاظ پر بہت سی تنقید موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب لغت میں ان الفاظوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں محدود طور پر ان کے معنی دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم جب کسی بھی خاص لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس پر بات کی جاتی ہے تو اس کو ادا کرنے سے پہلے یا بیان کرنے سے قبل اس کی وضاحت یا تشریح کر دینا مناسب معلوم ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کوئی بھی شخص مسیح یسوع کے کاموں کا بیان کرتے ہوئے لفظ معجزہ یا میریکل کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ بھلے چاہے چند سطروں میں ہی صحیح، دو چار فکروں میں ہی صحیح، ان الفاظ کو بیان کرنے سے پہلے ان کی کچھ وضاحت ضرور کر دے۔ تو یہ بہت ہی مناسب ہوگا سننے والے کے لیے، یا جس سے ہم اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جس تک ہم اپنی بات کو پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر کوئی کسی لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے کسی لغت یا لغات سے اتفاق بھی کر سکتا ہے اور اختلاف بھی کر سکتا ہے، اور کوئی اپنی تشریح یا تفسیر بھی پیش کر سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ لغت کے ساتھ اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ بیان کر سکتا ہے، جس سے کوئی نئی انٹرپریٹیشن واضح کر کے سامنے لا سکتا ہے، کسی لفظ کی نئی تعریف لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اور ساتھ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ میری سوچ ہے، یہ میری سمجھ ہے اس لفظ کے متعلق تحقیق کے بعد یا تحقیق کرتے ہوئے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں اصل زبان میں کون سے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ کرتے ہوئے معجزہ اور میریکل استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام پاک میں پروردگار کے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بالخصوص پرانے عہد نامہ میں عبرانی متن میں دو الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اوت اور مفت۔ جہاں تک بات ہے عبرانی اوت کی، تو اس کا زیادہ تر ترجمہ مارک، سائن، نشان یا آیت کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرا لفظ مفت ہے جس کا مطلب ہے ورک، مائٹی ورک، ونڈر، عجیب، حیرت انگیز، قوت یا طاقت والے کام، یعنی ایسے کام جو کسی کو حیرت زدہ کر دے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں اصل متن میں آپ ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ایک خروج میں سے اور دوسرا استثناء میں سے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اوت کا ترجمہ سائن یا نشان کیا گیا ہے، اور مفت کا ترجمہ عجائب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات ہیں، لیکن ابھی آپ کی خدمت میں صرف دو عرض کیے ہیں تاکہ اس بات کو کتاب مقدس کی شہادت سے واضح کیا جا سکے۔ عبرانی کے ان دونوں لفظوں کے متعلق جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے اور جس کے بارے میں مفسرین نے کئی طرح سے وضاحتیں کی ہیں، اگر ان کو آپ کی خدمت میں مختصراً طور پر عرض کریں تو وہ یہ کام ہیں جن کے لیے انگریزی میں زیادہ تر میریکل اور اردو میں زیادہ تر معجزہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جن میں خدا کی طاقت کا ایسا اظہار دکھائی دیتا ہے
جو کسی خاص مقصد کے لیے ظاہر ہو۔ دوسرے الفاظ میں خدا کی قدرت کے بڑے کام، عجیب کام، فطرت قانون سے بالا تر، یعنی وہ کام جو انسان یا مخلوقات میں سے کسی کی بھی طاقت یا قوت سے باہر ہو، وہ کام جو انسان اپنی محدود قوت کی وجہ سے نہ کر سکے، اور پھر وہاں پر ناممکن کاموں کو خدا اپنی قوت اور طاقت سے کرے۔ ایسا ہے کہ یہ قدرت والے بڑے کام خدا خود بھی کرتا ہے، غیب میں پوشیدہ رہتے ہوئے خدا اپنی قدرت سے یا فطرت میں متحرک ہو کر، یا پھر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اور انسانوں کے وسیلہ سے بھی خدا بڑے بڑے کام کرواتا ہے جو انسانی طاقت سے بالا تر ہوں، قانون فطرت سے اوپر ہوں، جیسے کہ نبیوں کے وسیلہ سے، بادشاہوں اور قاضیوں کے وسیلہ سے، اور مختلف زمانوں میں مختلف انسانوں کو اختیار دے کر ان کے ہاتھوں سے قدرت اور نشانات کو ظاہر کرواتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ان الفاظ کے استعمالات آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ کام ہیں جن میں قادر مطلق خدا متحرک ہے، ایکٹیو ہے، کہیں پر خود براہ راست اور کہیں پر کسی میڈیٹر یا درمیانی کے وسیلہ سے، پھر چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا کوئی انسان ہو، کوئی بھی ایسا کام جو انسانی قوت سے بالا تر ہو، فطرت قانون سے بڑھ کر ہو۔ مطلب یہ کہ بڑے کام، عجیب کام، حیرت انگیز کام، نشان جو بیان کرتے ہیں کہ کوئی بڑی ذات موجود ہے جو پوشیدہ ہے لیکن ایکٹیو ہے اور اپنی مخلوقات کے ساتھ انوالوڈ ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم یہودی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معجزے یا میریکل کے طور پر جن کاموں کو دیکھتے ہیں اور جن بڑے بڑے کاموں میں خدا کا ہاتھ دیکھتے ہیں، ان میں بنیادی طور پر جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جیسے کہ کائنات کو خلق کرنے کا ذکر، موجودات کو وجود عطا کرنے کی بات، اور پھر کس طرح سے خدا ایک قوم کو چنتا ہے، ایک نسل کو مقرر کرتا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل ہے جن کا چناؤ یا انتخاب معجزانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کو خدا کے قوم کے طور پر بلایا جاتا ہے، ایسی قوم جو میریکل سے، معجزے سے بلائی گئی ہے۔ اور پھر وہی قوم جب مصر کی غلامی سے رہائی حاصل کرتی ہے تو اس سارے کام کو بھی خدا کی قدرت قرار دیا جاتا ہے، کبھی انسانوں میں سے ہو کر اور کبھی فرشتوں کے ذریعے سے خدا اپنی قدرت کو، اپنے زور کو، اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی موجودگی کے نشان دکھاتا ہے، فطرت سے بالا تر کام کر کے حیرت انگیز کاموں کے وسیلہ سے اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہودیوں کے ہاں تخلیق کے کام کو معجزے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسرائیل کے چناؤ کو معجزے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور پھر مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کی آزادی کو بھی معجزے کے طور پر، میریکل کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل برگزیدہ قوم جب دوسری اقوام پر فتوحات کرتی ہے تو وہ تمام واقعات، معجزات میریکل کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ یہودیوں کے نزدیک الہامی صحیفوں کا ان کے پاس ہونا معجزہ مانا جاتا ہے۔ عہد عتیق، پرانا عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ خدا کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ یہودی یہ مانتے ہیں کہ خدا کا کلام ان کے پاس ہے، کائنات کے خالق نے جو قانون عطا کیا ہے، جو دستور دیا ہے، وہ بنی اسرائیل کے پاس ہے۔ یعنی بنی اسرائیل قوم کا وجود ایک معجزہ ہے، ان کے پاس آسمانی کتاب کا ہونا ایک اور معجزہ ہے۔ حالانکہ اہل اسلام کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہودی بھی یہی بات کہہ رہے تھے۔ ابھی ایسا کرتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بھی مختصراً جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خاص فوکس یسوع مسیح کے معجزات ہیں، اس لیے زیادہ تر شہادتیں تو اناجیل میں سے ہوں گی۔ اس بارے میں مطالعہ کرتے ہوئے جو پہلا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ڈونامس۔ یہ وہی یونانی لفظ ہے جس سے انگریزی کا ڈینامائٹ بھی آیا ہے۔ اس لفظ کے لغوی معنی ہیں اسٹرینتھ، پاور، ایبلٹی، یعنی زور، طاقت، کسی شے یا کسی شخص کی قوت یا طاقت کا درجہ، قابلیت، حیثیت اور قدرت کا معیار، فطرت قانون سے بالا تر ہونا۔
जब हम अंग्रेज़ी के तराजम का मुताला करते हैं तो वहाँ पर यूनानी के डुनामस को यूं तर्जमा किया गया है: एबिलिटी, पावर, मिरिकल, माइटी वर्क, वंडर, पावरफुल, डीड। और इसी तरह से जब उर्दू तराजम देखते हैं तो यहाँ यूनानी के डुनामस को कुदरत, लियाकत, मुजज़ा, कुव्वत तर्जमा किया गया है। और इसके अलावा और भी अल्फाज हैं, लेकिन ज़्यादातर यही हमारे सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर मत्ती में देखें तो वहाँ पर खुदा की कुदरत, पावर ऑफ गॉड आया है, जो यूनानी का डुनामस है। क्योंकि हम इसको खुदावंद यसु मसीह के मोजज़ात के हवाले से देख रहे हैं तो इसके लिए ये मिसालें काफ़ी ना होंगी। लफ्ज़ी मुताला या वर्ड स्टडी के तौर पर तो ठीक है, लेकिन इस ज़ेर बहस मामले को और वाज़िया करने के लिए कुछ और भी मिसालें देखनी होंगी। इसके लिए मरकस और लूका की मार्फत दर्ज बयानात को देखना होगा। जिन ख़ास आयात को हम कोट करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, जहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं। ये वो बयान है जहाँ पर एक बीमार औरत पीछे से आकर यसु मसीह की पोशाक को छूती है और वो औरत अपनी 12 बरस पुरानी बीमारी से शिफा पाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। अब यहाँ पर खुदावंद यसु मसीह के जो अल्फाज हैं वो बहुत ही गौर तलब हैं। आप फरमाते हैं, मुझ में से कुव्वत निकली है। अब यहाँ दोनों अनाजील में यूनानी का यही लफ्ज़ डुनामोस मुस्तमिल है। इसी ताल्लुक से एक और बयान आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत दर्ज हुआ है, जहाँ 2 अंधे मेरे खुदावंद यसु मसीह के पास आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी अंधी आंखें खोल दीजिए, हमें आंखें अता कर दीजिए, हमें शफा दीजिए। आपने उनसे सवाल किया कि डू यू बिलीव दैट आई एम एबल टू डू दिस? मतलब ये कि क्या तुम्हें ये भरोसा है, क्या तुम्हारा इत्तेकाद है कि मैं इस कुदरत वाले बड़े अजीब काम को सरंजाम दे सकता हूँ? इसके अलावा इस लफ्ज़ के और भी इस्तेमालात हैं। हमारे खुदावंद यसु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान बहुत सारे ऐसे कुदरत और ज़ोर और अख्तियार वाले कामों को करते रहे जो इंसानी ताकत से ऊपर हैं, कानूनी फितरत से बाहर हैं। और उन कामों को बयान करते हुए अनाजील में यूनानी के इस लफ्ज़ डुनामस का इस्तेमाल बाकसरत से हुआ है, जिसका हमें इदराक होना चाहिए कि कब और कहाँ, किस मायनी और किस मफहूम में इस लफ्ज़ को पेश किया गया है, इस लफ्ज़ का क्या इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो कई मकामात हैं जहाँ इस लफ्ज़ को देखना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं ताकि बात की वजाहत हो सके, क्योंकि इसी बारे में यूनानी के कुछ और अल्फाज हैं जिनको अभी हमें देखना बाकी है। मेरे रब ताला यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान जितने काम सरअंजाम दिए, उनमें से जो किताब मुकद्दस में दर्ज हैं उनको बहुत ही मोहतात तरह से कलम बंद किया गया है। कलाम पाक रूह की तहरीक से तहरीर हुआ है, इसलिए इसका हर लफ्ज़ अपने अंदर कई राज रखे हुए है। हर एक लफ्ज़ का इंतखाब और उसका इस्तेमाल गैर मामूली है। सो इसी तरह से यूनानी के डुनामस की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हमें भी इसको समझना चाहिए। असातिज़ा ने इस लफ्ज़ पर बहुत कुछ कहा है, लिखा है। ऐसा करते हैं, अभी उन दूसरे अल्फाज का जायज़ा लेते हैं जिनको तर्जमा करते हुए लफ्ज़ मोजज़ा या मिरिकल इस्तेमाल हुआ है। मेरे खुदावंद यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान जितने मोजज़ात किए उनको बयान करते हुए अनाजील में दर्ज करते हुए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और इसमें हर लफ्ज़ की अपनी अहमियत है कि कौन सा लफ्ज़ टेक्स्ट में या मतन में क्या बात वाज़िया कर रहा है, किस बात को जाहिर कर रहा है, उसकी थियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। यूनानी के इस लफ्ज़ डुनामस की हकीकत का अंदाज़ा तो उस वक्त होगा जब हम दीगर अल्फाजों को भी इसी तरह ज़ेर बहस लाएंगे। अनाजीली बयानात में यसु मसीह के मोजज़ात को बयान करते हुए जो दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने आता है वो है एरागॉन। इस लफ्ज़ पर गुफ्तगू करने से पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चले जो इस लफ्ज़ के बारे में बहुत ही ख़ास है। नए अहदनामा में बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत दर्ज अंजील में
اس لفظ ایراگون کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیگر مصنفین کی بنسبت بزرگ یوحنا رسول کے ہاں اس لفظ کو باکثرت دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لفظ ایراگون کے ساتھ یونانی کا ایک اور لفظ ہے سمیون۔ یہ بھی بزرگ یوحنا کی معرفت لکھی انجیل میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ خاص کر کرسچن سکولرز اس فورتھ گاسپل میں ان دونوں الفاظوں کو یعنی ایراگون اور سمیون کو خاص اہمیت سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، تو کئی اور پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ نئے زاویے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے بات کرتے ہیں لفظ ایراگون پر اور پھر دیکھتے ہیں لفظ سمیون کو۔ ایراگون کا لغوی مطلب ہے ورک، کام، اور جب اس لفظ کے استعمالات دیکھتے ہیں تو یہ لفظ مختلف پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بیہیویئر، ایکشن، ڈوئنگ، ڈیڈ، ورک، یہ سارے الفاظ نیو ٹیسٹمنٹ کے مختلف تراجم یا ٹرانسلیشن میں استعمال کیے گئے ہیں۔ کام کرنے کے حوالے سے روزمرہ کی زندگی میں کوئی شخص جو کام کرتا ہے اس کے لیے اس لفظ ایراگون کو استعمال کیا جاتا ہے، چاہے کوئی گھر کا کام کرتا ہو یا اپنے ورک پلیس پر ہو یا پھر کسی بھی طرح کی جاب یا نوکری کرتا ہو، ذمہ داری ادا کرتا ہو، مطلب کوئی بھی کام جو روزمرہ زندگی میں کیا جاتا ہے جو ہم آسانی سے کرتے ہیں، ان کاموں کے لیے یونانی کے اس لفظ ایراگون کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب آپ اناجیل کو دیکھتے ہیں تو اسی لفظ کو بھرپور طور سے انہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ چند ایک شہادتیں اس لفظ کی پہچان کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ویسے حوالہ جات تو بہت سارے ہیں، لیکن ابھی بات کو واضح کرنے کے لیے بس ایک دو ہی بیان کریں گے۔ ایک تو وہ بیان ہے جہاں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرو اور اس کا کام پورا کرو۔ یہاں پر اردو تراجم میں جو لفظ کام لکھا گیا ہے وہ یونانی کے ایراگون کا ترجمہ ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر یوں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کیسے کام کرتے۔ اب یہ کوئی خاص کام کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور عام کام کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ جو کوئی بھی روزمرہ کی زندگی میں کام کرتا ان کاموں کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا اور خاص کاموں کے لیے، خاص ایکٹیویٹیز کے لیے بھی اس لفظ ایراگون کو استعمال کیا جاتا۔ ابھی اس لفظ ایراگون کی وضاحت کرتے ہوئے جن باتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور جو اقتباسات پڑھے، ان کی روشنی میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایراگون مطلب بیہیویئر، ایکشن، رویہ یا پھر کردار، زندگی بسر کرتے ہوئے طرز انداز۔ یہ لفظ ایراگون بیان کر رہا ہے کہ کس طرح سے کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے، ایکشنز کرتا ہے یا کام کرتا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو مسیح یسوع اپنی خدمت کے دوران کرتے رہے، جو معجزات اور بڑی قدرت والے کام کہلاتے ہیں۔ اس کے لیے پہلی شہادت مقدس یوحنا کے ہاں درج ہے، جہاں لکھا ہے کہ یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں، میرا ثبوت ہے۔ اب یہاں خاص ان کاموں کی طرف اشارہ ہے جو بڑی قدرت والے اور عجیب حیرت انگیز ہیں، یعنی وہ معجزات، میریکلز جو آپ نے زمین پر اپنی خدمت کے دوران کیے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور بات ہے جسے یوحنا درج فرماتا ہے، جہاں آپ کہتے ہیں جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، اور یہ وہی کام ہے جو قانون فطرت سے بالا تر ہے۔ اور پھر اگلا بیان ہے یوحنا کی انجیل میں سے، جب یہودیوں نے یسوع مسیح کو سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھائے اور اس پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا، میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتھیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب مجھے سنسار کرتے ہو؟ اور یہاں پر بھی ان خاص کاموں کی طرف اشارہ ہے جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ کام کسی بشر کی حد سے اوپر کی بات ہے۔ پس ان تمام بیانات میں یونانی کا لفظ ایراگون استعمال ہوا ہے، لہٰذا ابھی ہم نے اس لفظ کے معنی اور استعمالات دیکھے ہیں۔ یہ معلوم کیا ہے کہ یہ لفظ روزمرہ کے عام خاص کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ
جیسے ہم اپنی زبان میں اردو زبان میں لفظ کام استعمال کرتے ہیں، اب یہ لفظ کام خاص کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور عام کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے عام یا خاص کام، بلکہ وہ کام بھی جو قانون فطرت سے بالا تر ہیں، جن کو کوئی انسان تو کیا مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کوئی فرشتہ یا فرشتوں کا سردار بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ ایسے کام کرے، ان بڑے عجیب کاموں کو بھی عمل میں لائے جن کے لیے اسی لفظ یونانی کے ایراگون کو استعمال کیا گیا ہے۔ عام کام، خاص کام اور وہ کام جو انسان کی حد سے باہر ہیں، صرف خدا کر سکتا ہے، ان سارے کاموں کے لیے اس لفظ ایراگون کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں یہ جاننے والی بات ہے کہ اس لفظ کو یہاں استعمال کرنے کا کیا مفہوم ہے، کیا تصور ہے۔ بزرگ یوحنا جب پاک روح کی ہدایت سے اس لفظ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اپنے مخاطبین کو کیا بتانا چاہتا ہے، جبکہ اور بھی الفاظ ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ پس یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آخر مصنف نے خداوند یسوع مسیح کے کاموں کو بیان کرتے ہوئے کس پہلو کو واضح کرنے کے لیے لفظ ایراگون کو استعمال کیا ہے۔ رب تعالیٰ یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی کے دوران جو کام کیے، یعنی معجزات یا میریکلز، جو بڑی قدرت والے اور طاقت کا مظہر ہیں، ان کاموں کا ذکر کرتے ہوئے اس لفظ ایراگون کو استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ بزرگ یوحنا رسول انجیل کو قلم بند کرتے ہوئے جب اس لفظ ایراگون کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ جس نقطے کو بیان کرتے ہوئے وہ یونانی کے ایراگون کو لکھتے ہیں، اور مسیحی مفسرین بھی اس بارے میں بہت ساری وضاحتیں بیان کرتے ہیں۔ یونانی کے اس لفظ کو نیو ٹیسٹمنٹ میں مختلف طرح سے استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے یسوع مسیح کے کاموں کی تو یہاں یہ بات اہم ہے کہ آپ کے کام تو انتہائی عجیب اور بڑی قدرت والے کام ہیں، اور ان کے لیے بھی اسی لفظ ایراگون کو لکھ کر مصنف کیا بیان کر رہا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے کام دنیا کے نزدیک تو بڑے بڑے کام ہیں، معجزات ہیں جو انسانوں کی حد سے باہر ہیں، لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے تو یہ سب کام ایسے ہی ہیں جیسے کوئی روزمرہ زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ بڑے عجیب اور حیرت انگیز کام، بڑی قدرت اور طاقت والے کام تو میرے اور آپ کے لیے ہیں، لیکن وہ جو ان کاموں کو کرتا ہے اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے وہ روزمرہ کے کام کرتا ہو، کیونکہ بزرگ یوحنا کی معرفت لکھی انجیل کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اس کی تحریر کا فوکس اسی بات کو بیان کرنا ہے کہ مسیح یسوع ابن خدا ہے، کامل خدا ہے۔ مسیح یسوع کی الوہیت کو نمایاں کر کے اپنے مخاطبین سے خطاب کرتا ہے۔ وہ مسیح یسوع کو بطور خدا قبول کرتے ہوئے اس کی شہادتیں دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح سے اور کن کن پہلوؤں سے الہی ہے، قادر مطلق خدا ہے، جس کا بیان اس انجیل کے آغاز سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وہ آپ کو لاگوس کہہ کر مخاطب کرتا ہے، الہی کلمہ بیان کرتا ہے۔ وہیں پر اس لفظ ایراگون کا استعمال کرتے ہوئے بزرگ یوحنا رسول واضح کر رہا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے کام ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، لوگوں کے نزدیک بڑے عجیب اور قدرت والے کام ہیں، قانون فطرت سے بالا تر ہیں، لیکن میرے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایسے کام جیسے کوئی روزمرہ کے کام کرتا ہے۔ میرے خداوند یسوع مسیح ان معجزات کو ایسے کرتا ہے جیسے کوئی عام انسان کسی عام کام کو کرتا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ کو ان کاموں کو کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہو۔ یہ کام جو قانون فطرت سے بالا تر ہیں، میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح کے لیے ان بڑے عجیب قدرت اور طاقت والے کاموں کو کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فطرتی کام کرتا ہو، گویا جیسے یہ کام آپ کی فطرت کا اظہار ہو۔ اب جس کی جیسی فطرت ہے وہ اس کے مطابق ہی کام کرتا ہے، اس میں رہ کر کام کرتا ہے۔ انسان اپنی فطرت سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ نیچر کی اپنی فطرت ہے اور خدا کی اپنی فطرت ہے جس کی کوئی حد نہیں، جو سب سے اوپر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ اسی طرح سے مسیح یسوع بھی جو کر رہا ہے وہ اس کی فطرت کا اظہار ہے، الہی فطرت کا اظہار ہے۔ الہی فطرت
اور انسانی فطرت بیک وقت اتحاد میں دکھائی دے رہی ہے، میرے خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی ہستی ہے جس نے فطرت کو تخلیق کیا ہے، کائنات کو اور اس کے نظام کو وجود دیا ہے۔ مانو یہ فطرت کا مالک ہے جس پر اس کائنات کے انتظام کا اطلاق نہیں ہوتا، اور ان کاموں کو جو اناجیل میں درج کیے گئے ہیں، جو میرے خداوند یسوع مسیح اپنی بشریت میں زمینی خدمت میں رہ کر رہے ہیں، ان کاموں کو تو آپ اس کائنات کے آغاز سے ہی کر رہے ہیں، جیسے کہ پانی کو مے میں تبدیل کر دینا۔ یہ تو آپ کی الہی قدرت کا اظہار ہے، جسے آپ تب سے کر رہے ہیں جب سے آپ نے کائنات بنائی ہے، اسے وجود عطا کیا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو اس بیج سے پھل حاصل کرنے کے لیے زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ بر وقت مناسب پانی اس بیج کو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر وہ بیج ایک مخصوص عرصہ گزارتے ہوئے افزائش پاتا ہے۔ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ بیج اپنی صورتحال تبدیل کرتا ہے، پھل بن کر تیار ہو جاتا ہے، پھر چاہے انگور کا ہو یا کوئی بھی اور پھل یا پھول ہو۔ یہی قانون فطرت ہے، قدرت کا پروسیس ہے، نیچر کا اصول ہے، اور اسی طرح سے مختلف مراحل سے گزر کر سارے کام ممکن ہوتے ہیں۔ لیکن کانہ گلیل میں اس شادی میں جو ہستی موجود ہے، اس پر ان قدرت کے قوانین کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مخلوقات کے سارے قوانین سے بالا تر ہے، اور اس بات کا اظہار وہاں دکھائی بھی دیتا ہے۔ اس سارے پروسیس کو، سارے عمل کو، جو مخصوص عرصے میں مختلف مراحل طے کرتے ہوئے بیج سے پھل بنتا ہے، اس سارے عمل کو، عرصے کو میرے خداوند یسوع مسیح اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ پل بھر میں پانی مے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب پانی کو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے بیج اور زمین کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس مدت کی اور عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ خالق جس نے یہ سب کچھ، یہ پروسیس، یہ انتظام مقرر کیے ہیں، یہ قوانین قائم کیے ہیں، جس نے بیج بنائے ہیں اور زمین قائم کی ہے، پانیوں کو تخلیق کیا ہے، وہ براہ راست ایک ایلیمنٹ کو لے کر دوسرے میں تبدیل کر سکتا ہے، کسی وجود کو پل بھر میں یکسر تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا خالق ہے، اور یہ اس کے خالق ہونے کا اظہار بھی ہے، جو نیز سے ہیست میں لاتا ہے، جہاں پر کچھ بھی موجود نہیں وہاں پر وجود کو قائم کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے موجود پانی کو تبدیل کر کے میں بنا دینا کون سا بڑا کام ہے؟ ہم انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، وہاں موجود لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی قدرت والا کام ہے، عجیب حیرت انگیز کام ہے۔ ہمارے لیے یہ معجزہ ہے، یہ میریکل ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ کام ایسے ہی ہے جیسے وہ تخلیق کے کام کو کرتا ہے۔ اور اب بڑے ہی اختصار کے ساتھ بزرگ یوحنا کی معرفت لکھی انجیل میں جو دوسرے بڑے کام ہیں، بڑی قدرت والے عجیب کام درج ہیں، ان کے بارے میں بھی صرف نشاندہی کے طور پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے چلے۔ مثال کے طور پر سرکاری افسر کے بیٹے کے لیے کھڑے کھڑے شفا کو صادر کر دینا، ایسے شفا کا فرمان کر دینا جیسے وہ آپ کے گھر کی باندھی ہو، جسے آپ حکم کریں اور وہ ویسا ہی حکم بجا لائے اور آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہاں تو لوگ کسی کو شفا دینے کے لیے آسمان اور زمین ایک کر دیتے ہیں، لیکن میرے خداوند رب تعالیٰ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جا، تیرے ایمان کے مطابق جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، اور ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسے مفلوج کو جو 38 برس سے مفلوجی کی حالت میں پڑا ہو، اسے کوئی پل بھر میں تندرست کر سکتا ہے؟ یقیناً انسان تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی الہی ہستی ہی کر سکتی ہے، وہ ہستی جو انسانی وجود کی ساری بناوٹ سے واقف ہو، یوں کہیں کہ وہ ذات انسانی کو نیز سے ہیست میں لانے والی ہو۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں کہ وہ ایک وجود کو جو پہلے سے موجود ہے، بگڑا ہوا ہے، کمزوری کی حالت میں ہے، اس کو چھو کر تندرست کر دے، اس کو قوت عطا کر کے طاقتور بنا دے، اسے مکمل طور پر بحال کر دے۔ وہ بدن جو سالوں سے رینگ رہا تھا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ 5000 مردوں کو، جس میں عورتیں اور بچے شمار نہیں، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے سیر کر دے۔ اب اتنے سارے لوگوں کی بھوک مٹانا، یہ کام تو آپ تب ہی سے کر رہے ہیں جب سے آپ نے انسان کو پیدا کیا ہے، خلقت کو تخلیق کیا ہے۔
آپ آغاز سے ہی یہ کام کر رہے ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ہر کسی کو رزق عطا کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو آپ پروردگار کہلاتے ہیں، جو پالنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر جب آپ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کی بھوک مٹا کر انہیں سیر کرتے ہیں تو یہ آپ کی پروردگاری ہے۔ یہ کام میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح کے لیے کوئی انوکھا کام نہیں، کیونکہ اس کی ذات ہر روز یہی کام کرتی ہے۔ بس یہاں یہ سب بدنی ظہور میں ہو رہا ہے، ورنہ تو پوشیدگی میں آغاز سے ہی یہ سب آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھ کر کسی کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو ذات پانی اور ہوا کو ڈانٹ سکتی ہے، ان پر پورا اختیار رکھتی ہے، وہ ذات پانی پر چل بھی سکتی ہے۔ اور پھر پانی آپ کو ڈبوئے تو ڈبوئے کیسے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو میرا خالق، میرا مالک ہے، وہ مجھ پر چل رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا پانی پر ایسے چلنا جیسے لوگ خشکی پر چلتے ہیں انوکھی بات ہے، عجیب اور حیرت انگیز عمل ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، اس کے لیے نہیں، کیونکہ وہ بشریت میں الوہیت بھی ہے۔ اب یہ بات تو ہے جو بنی نوع انسان کو سمجھنی ہے، ورنہ سب تخلیق تو جانتی ہے۔ وہ ہستی جب اپنی زمینی خدمت کے دوران کسی جنم کے اندھے کو آنکھیں عطا کرتی ہے تو ایسا کرنے کے لیے اسے کسی ہنر کی، ریاضت کی، مہارت کی یا کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ انسان کا خالق ہے، اس کی ساری بناوٹ سے واقف ہے۔ اس لیے کسی اندھے کو، پیدائشی اندھے کو آنکھیں عطا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنا، یہ تو اس کے قول کا اختیار ہے، اس کے فرمان کی طاقت ہے۔ میرا خداوند یسوع مسیح جو بھی کہتا ہے، بولتا ہے، کلام کرتا ہے، فرماتا ہے، وہ کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں آتا، اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ٹل نہیں سکتے۔ یہ سارے کام جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، جن کو ہم معجزات یا میریکل کہتے ہیں، ان سارے کاموں کے لیے بزرگ یوحنا لفظ ایراگون استعمال کرتا ہے، جس سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ان کاموں کو ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی روزمرہ زندگی کے کام آسانی سے کرتا ہے۔ آپ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا، جنم کے اندھے کو آنکھیں عطا کرنا، مفلوج کو ایک پل میں اس کے پاؤں پر کھڑا کر دینا اور کھڑے کھڑے کسی کے لیے شفا صادر کر دینا، اور وہ بیمار گھر بیٹھے آپ کے فرمان سے ہی تندرست ہو جائے، پانی پر چلنا اور پھر پانی کو میں بنا دینا، یہ تو چند نشانیاں ہیں اس کی پہچان کی، جو بتا رہی ہیں کہ مسیح یسوع صرف بشر نہیں بلکہ الہی ہستی ہے۔ آپ ابن خدا ہیں، آسمانی خدا باپ کے محبوب بیٹے، جو مجسم ہو کر ہم انسانوں کے درمیان دنیا میں موجود ہے۔ اور اس کے کاموں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام انسان کے کام نہیں ہیں، ایسے کاموں کو کوئی بشر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب الہی استحقاق ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے تیسرا لفظ ہے سمیون۔ اس یونانی لفظ کا مطلب ہے مارک، سائن، نشان یا علامت۔ اس سے قبل ہم اس لفظ کے استعمالات معلوم کریں، یسوع مسیح کے معجزات کی اہمیت جانتے ہوئے اس لفظ پر بات کریں، پہلے کچھ تعریفیں یا ڈیفینیشنز آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ مختلف ڈکشنریز اور دینی کتب میں اس لفظ کو خاصی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ خود بھی اس لفظ پر تحقیق کرنا چاہیں اور اس پر مطالعہ کریں تو مذہبی کتابوں میں اور لغات میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے کچھ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مثلا سمیون ظاہر کرتا ہے امتیازی نشان کو، مطلب کہ کسی شے کو یا کسی شخص کو کسی نشان کے ذریعے سے الگ کرنا، تاکہ سب لوگ اس شے کو یا شخص کو پہچان سکیں جس کو خاص نشان یا علامت سے الگ کر کے رکھا ہے یا پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر اس میں مزید یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی کام فطرت کے قانون سے بڑھ کر ہو جاتا ہے، اس کام کو کسی علامت یا نشان کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس کام میں کیا پیغام ہے جو انسان کو دیا جا رہا ہے۔ اس لفظ سمیون کو موعظے کے حوالے سے یوں بھی سمجھا جاتا ہے، وہ نشان، وہ علامتیں جو آسمان یا زمین پر دکھائی دیتی ہیں، کسی خاص موقع پر کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ جب پروردگار کسی ہڈن
یا پوشیدہ سچائی کو اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، تب وہ مختلف نشانات کے ذریعے جو آسمان پر یا زمین پہ ظاہر کرتا ہے، جن کے وسیلہ سے خدا لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، بس ایسے نشانات یا علامتوں کا ظاہر ہونا بھی معجزات مانا جاتا ہے۔ یہ نشان ہمارے موجودہ زمانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور مستقبل یا فیوچر کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ نشان کسی کی پیدائش کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص الخاص ہستی دنیا میں آئی ہے، ایسی ہستی جس کا دنیا کی تاریخ میں آنا غیر معمولی ہو، اور اس کے آنے پر موجودات میں کچھ ایسا ہونا جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور اہم پہلو ہے، جہاں پروردگار کسی مخصوص شخص کو کسی خاص کام کے لیے بھیجتا ہے اور اس کے وسیلہ سے یا اس کے ہاتھ سے معجزات ظاہر کرتا ہے، اپنی بڑی قدرت اور طاقت کو دکھاتا ہے، جو اس بات کی علامت مانے جاتے ہیں کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے یا مقرر ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے آخرت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان کے لیے بھی اسی لفظ سمیون کا استعمال کیا گیا ہے، گویا کسی بڑے کام یا حیرت انگیز بات کا بطور نشان یا علامت کے طور پر ظاہر ہونا۔ آسمان پر یا زمین پر کچھ نظر آنا، دکھائی دینا معجزہ یا میریکل کہلاتا ہے۔ ایسا ہے کہ اس لفظ کے تعلق سے اور بھی وضاحتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی بہت اختصار سے یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ اس لفظ کے تعلق سے جو وضاحتیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ آپس میں بہت ہی ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں۔ اصل میں اگر آپ ان پر ذرا سی توجہ دیں تو یہ ڈیفینیشنز ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گی۔ اب اس میں جلدی سے کچھ مزید ڈیفینیشنز عرض کرتے چلیں اور پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سمیون یعنی نشان یا سائن، مطلب ایسا غیر معمولی واقعہ جو خدا کی مداخلت کا براہ راست ثبوت فراہم کرے، جس کے لیے عموماً سائن یا نشان کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اردو میں اس لفظ کا زیادہ تر ترجمہ معجزہ کیا جاتا ہے اور انگریزی میں میریکل۔ مزید عرض کریں تو سمیون خاص حالت میں الہی مداخلت کا ایک نشان ہے اور مثبت نشان ہے۔ معجزہ یا میریکل در حقیقت وہ عمل ہے جس کو صرف اور صرف خدا کی ذات ہی عمل میں لا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی معجزہ قانونی فطرت سے بالا تر ہوتا ہے۔ لہٰذا مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ایسا کام سر انجام نہیں دے سکتی جو اس کی قوت سے بڑھ کر ہو۔ کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ہر کسی کی اپنی حد ہے، مخلوقات میں ہر کسی کی ایک لمٹ ہے جو اس کی حقیقت ہے، اور یہی قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے، یعنی نیچرل لا ہے۔ اس لیے جب کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ متحرک ہوتا ہے، الہی قدرت کار فرما ہوتی ہے، پھر چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی فرشتہ ہو، یا پھر نیچر میں کوئی بڑی تبدیلی دکھائی دے۔ کوئی بھی مفوق الفطرت کام خدا کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ قانون قدرت سے اوپر جو بھی ہوگا وہ خدا کی رضا اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں ایک خاص بات کی وضاحت بہت ہی ضروری ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ بڑی قدرت والے کام، حیرت انگیز کام، قانون قدرت سے بڑھ کر کام تو منفی قدرت سے بھی ہو سکتے ہیں۔ شیطانی قوتیں بھی ایسے کئی کام کرتی ہیں جو لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں۔ کتاب مقدس میں اس حوالے سے کئی بیانات موجود ہیں، اور خاص کر وہ بیان جہاں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے جو بڑے حیرت انگیز کام کریں گے، عجیب نشان دکھائیں گے، کئی معجزات دکھائیں گے، اور تم ان کاموں کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جانا۔ ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ منفی قوت بھی موجود ہے جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں یا پھر خود ان برائی کی قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر برائی کی قوتوں سے، بدی کی طاقتوں سے لوگ بڑے حیرت انگیز کام کرتے ہیں۔ ایسے کاموں کو بھی لوگ معجزات مانتے ہیں، کبھی انجانے میں اور کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں قوتوں میں فرق کیسے کیا جائے؟ یہ کیسے جانا جائے کہ وہ کام کون سا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور وہ کام کون سے ہیں جن کو شیطانی قوتیں کر رہی ہیں؟ اب ان دونوں طرح کے کاموں میں
फ़र्क कैसे किया जाए। यकीनन ये बड़ी अहम बात है और इस बारे में बात होनी चाहिए। खैर, अभी तो इस हवाले से हम सिर्फ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं जिन पर तकरीबन तमाम ही मसीही मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि वो बड़े काम जो खुदा की तरफ से हैं, जिन कामों के पीछे खुदा है, उसकी कुदरत कार फरमा है, वो मोजज़ात हमेशा ही मुस्बत कहलाते हैं, क्योंकि खुदा की तरफ से होने वाले मोजज़ात किसी को बहाल करते हैं, तामीर करते हैं, ज़िंदगी अता करते हैं और किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर रूनुमा होते हैं। बालफाज दीगर, खुदा की तरफ से होने वाले मुजज़े किसी को नुकसान पहुँचाए बगैर बहाल करते हैं, हर किस्म के दुख, दर्द और बीमारी से, यहाँ तक कि मौत से। खुदा की जानिब से होने वाला हर मौजज़ा किसी फ़र्द के लिए या तमाम इंसानों के लिए हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दूसरी अहम बात यह है कि जो मौजज़ा खुदा की तरफ से होता है उसमें खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, फिर चाहे वो खुदा की तरफ से हो या खुदा किसी इंसान के वसीला से कोई बड़ा काम करे या किसी फरिश्ते से कुछ करवाए, या फिर मखलूक़ात में से कोई भी हो जो खुदा की जानिब से मुतहरक दिखाई दे और पीछे खुदा की ज़ात हो। ताहम दूसरी तरफ जो कुव्वत है, जो नेगेटिव फोर्स है, जब वो कोई काम करती है, यानी शैतानी मुहरकात से होने वाले काम, इन तमाम बातों के बरक्स होते हैं, उल्ट हैं जो खुदा करता है, जिनको अभी हमने अर्ज़ किया है। इस बारे में हम बहुत ही तफसील से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ चंद ही बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर पाएंगे। ऐसा है कि शिफा तो सैटेनिक फोर्सेस से भी हो सकती है। शैतान भी बहुत कुछ मौजज़ाना तौर पर अता करता है, लेकिन उसकी इंतहा बर्बादी होती है, तबाही होती है। समझने वाली बात यह है कि वो खुशी जो शैतान देता है या शैतानी नुमाइंदों से मिलती है, असल में वो अजाब होता है और उसी से खाना खराब होता है। कई लोग औलाद के लिए किसी ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो नेगेटिव फोर्सेस से उनको औलाद तो अता कर देता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अपनी संगीन बीमारियों से शिफा भी पा लेते हैं, शैतानी कुव्वतों से अपने कई काम मसाइल हल करवा लेते हैं, लेकिन उनकी इंतहा बर्बादी होती है और फिर वो मुसीबतों से गिर जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ें उनको घेर लेती हैं। बाज़ औक़ात बुराई की कुव्वतों के आगे झुकने से बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन उसकी खुशी बहुत कम होती है और जल्द ही वो गम में तब्दील हो जाती है। वो लोग जिनको शैतान अपने कब्ज़ा में कर लेता है या जो खुद शैतान के हाथ में कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके हाथों में मोजज़ात हो सकते हैं। वो भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हैरत में डाल सकते हैं, करामात करके दिखा सकते हैं और बहुत सारी अजीब बातें जाहिर कर सकते हैं। और ये शैतानी काम करने वाले, बड़े अजीब काम करने वाले कई ऐसे आला हुक्मरानों को, बड़े मर्तबे पर फाइज लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि शैतान का ये दावा है कि दुनिया की सल्तनतें उसके कब्ज़े में हैं, बादशाहियाँ उसके कब्ज़े में हैं, ये दुनिया उसके अख्तियार में है। वो लोग जो शैतानी कुव्वतों के नुमाइंदे होते हैं, उनको हम दो तरह से देख सकते हैं। दुनिया भर में इस तरह के लोगों की दो बड़ी इकसाम दिखाई देती हैं। एक तो वो लोग जो सरेआम कहते हैं कि हम शैतानी कुव्वतों से काम करते हैं, हम शैतान को पूजते हैं और साफ साफ इजहार करते हैं कि हमारा ताल्लुक शैतान से है और हम उसके नुमाइंदे हैं। अच्छा, ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है और उनकी पहचान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये लोग अपने कामों से, अपनी बातों से खुलेआम इकरार करते हैं और शैतान की इबादत करते हैं और इनकार नहीं करते। जानते हैं कि वो शैतान की इबादत करते हैं, जानबूझकर सारे काम करते हैं। और दूसरा वो ग्रोह है जो शैतानी कुव्वतों के ज़ेरे साए चलता है, उसकी पहचान करना कुछ मुश्किल है। इस ग्रोह को आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। ऐसे लोग मसीह इबादत खानों में भी दिखाई देते हैं और यीशु नाम से ही अपने सारे काम सर अंजाम देते हैं। दरअसल इनके पीछे शैतानी फोर्सेस होती हैं, शैतानी कुव्वतें कार फरमा होती हैं। ये लोग शैतानी कुव्वतों से उन सारे कामों को करते हैं जिन्हें लोग मोजज़ा
या अजीब कामों के तौर पर देखते हैं। और वो लोग जो अबलीसी कुव्वतों के ज़ेरे साया रहकर बड़े बड़े काम और मोजज़ात करते हैं, ये हमारे दरमियान रहकर ये सब काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात तो किसी को मालूम भी होता है कि वो किस तरह से शैतान का नुमाइंदा बन चुका है या उसके हाथों में खेल रहा है, और कई ऐसे भी होते हैं जो अनजान होते हैं कि वो किसके हाथों में खेल रहे हैं। सो कई खुद अपने आप को शैतान के सामने सबमिट करते हैं, सर झुकाते हैं, और कुछ अनजाने में उसके हाथ की कठपुतलियां बन जाते हैं, खुद को शैतानी कुव्वतों के सुपुर्द कर देते हैं और फिर मोजज़ात और अजीब काम जाहिर करते हैं। अब हमारे सामने सवाल यह है कि इनकी पहचान कैसे हो। हमारे पास अच्छाई और बुराई का एक ही पैमाना है, एक ही मीज़ान है, एक ही तराजू है, और वो है मेरे रब ताला यस्सु मसीह की तालीमात और आपकी ज़मीनी खिदमत के दौरान आपके काम, आपका किरदार, जो हमारे लिए एक नमूना है, मॉडल है, हतमी मिसाल है, जिससे किसी भी खिदमत को पहचाना जा सकता है, चेक किया जा सकता है। किसी भी खादम की खिदमत को आपकी खिदमत में देखा जा सकता है, आपके कामों में, आपकी तालीमात में परखा जा सकता है। जब हम यस्सु मसीह की तालीमात की बात करते हैं तो आपने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान ही वाज़िया कर दिया था। आपको मालूम था कि आने वाले वक्तों में कैसे कैसे लोग आएंगे जो आपके नाम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, यस्सु नाम की कुव्वत को और अख्तियार को नाहक इस्तेमाल करेंगे और बड़े बड़े काम और निशान और अजीब कामों से लोगों को हैरान करेंगे और गुमराह करके अपने पीछे लगा लेंगे। जब मत्ती में दर्ज बयान देखते हैं तो वहाँ बहुत सी वजाहत है। इस तरह की कुव्वत के ज़ेरे साया चलने वाले लोगों के बारे में बयान फरमाया गया है। खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले बेड़िए हैं। इनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना बुरा दरख्त अच्छा फल लाता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उन दिनों बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोइज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। अब इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है जो खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान साफ साफ फरमा दी, ना सिर्फ अपनी तालीमात बल्कि अपने कामों से भी। और जब हम आपके कामों को नमूने के तौर पर, मॉडल के तौर पर देखते हैं, उसे एक मिसाल बना लेते हैं, तो ऐसे शख्स के तौर पर जिसके हाथ में ऐसी कुदरत है, ऐसा अख्तियार है कि वो हर शय पर कादिर है, यूं कहे कि अल्लाही अख्तियार। बस इस अल्लाही अख्तियार को मेरे रब ताला यस्सु मसीह बनी नौ इंसान की बहाली के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी बशरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अनाजील में ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर ऐसे मौके दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते तो अपनी बशरी बदनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कुदरत, अपनी ताकत को, अपने अल्लाही अख्तियार को इस्तेमाल करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी अल्लाही कुदरत को, उस कुदरत को जो मुतलिक है, यानी आप अपनी इनकारनेशन से, अपने तजस्सुम में पूरी अलूहियत से मामूर ज़मीन पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे। बाल्फाज़ दीगर इब्ने खुदा ज़मीन पर अपनी बशरियत के दिनों में भी कादर मुतलिक थे, लेकिन आपने कभी भी अपने अल्लाही अख्तियार को अपने इंसानी बदन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपनी बशरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जब इब्ने अल्लाह मेरे रब ताला यस्सु मसीह 40 दिन रात बियाबान में कुछ भी खाए पिए बगैर रहे, तो वहाँ पर आपकी भूख प्यास देखकर अबलीस आपको आजमाने के लिए कहता है, अगर तू इब्ने खुदा है तो इन पत्थरों से फरमा और ये पत्थर तेरे लिए रोटियों में तब्दील हो जाए।
اور پھر تیری بھوک پیاس مٹ جائے گی۔ تو اپنے اختیار سے اپنے بدن کی ضرورت کو پورا کیوں نہیں کرتا؟ ابلیس آپ کو اس طرح سے آزماتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح وہاں پر فرماتے تو پتھر روٹیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یقیناً اس بارے میں بہت ساری طویلیں بیان کی جاتی ہیں، کئی وضاحتیں موجود ہیں، جن میں سے ابھی ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے، کیونکہ اس وقت آپ کی اپنی بشری ضرورت کی بات تھی، سوال آپ کی بدنی ضرورت کا تھا۔ سو آپ نے اپنی بھوک پیاس کو ختم کرنے کے لیے اپنے الہی اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ تاہم جب ہم آپ کی زمینی خدمت کو دیکھتے ہیں، وہاں ایسے کئی موقع دکھائی دیتے ہیں جہاں پر آپ نے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، دوسروں کی بھوک پیاس مٹانے کے لیے اپنی قدرت کو، اپنے اختیار کو استعمال کیا، اور پھر معجزات رونما ہونے لگے۔ ایک ایسے معجزے کا ابھی ہم نے ذکر بھی کیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کی بھوک مٹا دی۔ ہوا یوں کہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ بھوکی پیاسی آپ کے پیچھے تھی، تب آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ نے اپنی پروردگاری سے سب لوگوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ جب آپ انسانوں کی کمیوں اور کمزوریوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اپنی قدرت اور اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب آپ کو صلیب پر قربان کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی آپ نے اپنی پیاس کو ختم کرنے کے لیے اپنے الہی اختیار کو استعمال نہیں کیا، اپنی بدنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی قدرت کا استعمال نہیں کیا۔ اور بھی کئی ایسے موقع دکھائی دیتے ہیں جہاں پر اگر آپ چاہتے تو اپنے الہی اختیار کو استعمال کرتے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بدن کے لیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ اپنی قدرت اور اپنے زور کو دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، ان کو بحال کرنے کے لیے معجزات کرتے ہیں، کسی کو معاشرے میں اچھا مقام عطا کرنے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن خود کی بدنی ضرورتوں کے لیے ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ چاہتے تو اپنی بشری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ اس طرح کا عمل نہ کر کے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دوسروں کی رہائی اور بھلائی کے لیے معاشرے میں رد کیے ہوئے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے، انہیں نیا مقام دلانے کے لیے معجزات کرتے ہیں۔ اور آپ کی ساری خدمت کے دوران ہونے والے جتنے بھی معجزات درج کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا معجزہ نہیں جہاں پر آپ نے اپنی قدرت کا، اپنے زور کا، اپنی طاقت کا استعمال بنی نوع انسان کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا، کسی شخص کو اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے تکلیف پہنچائی ہو۔ آپ نے جو بھی کام کیے سب دوسروں کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے کیے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ اپنی خدمت کے دوران اپنے کردار کو، اپنے کاموں اور اپنے اعمال کو، اپنی تعلیمات کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ آپ آئے ہی اس لیے تھے دنیا میں، اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے، اپنے اختیار سے، اپنی قدرت اور اپنے زور سے انسانوں کو کھڑا کرتے رہے، انہیں بچاتے رہے۔ آپ اپنی قدرت سے کمزوروں کو، بیماروں کو، رد کیے ہوئوں کو بحال کر کے معاشرے میں واپس لاتے رہے، انہیں عام لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق بخشتے رہے۔ لہٰذا یہ بات بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کا کردار ہمارے سامنے ایسے مثال کے طور پر ہیں، ایسے نمونے یا ماڈل کے طور پر ہیں جسے ہر انسان کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے، اور جو تمام انسانوں کے لیے حتمی مثال یا نمونہ بھی ہے، جس سے ہر بشر کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس یونانی لفظ سمیون کے بارے میں، لیکن ابھی جو بھی مناسب معلوم ہوا وہ شہادتوں کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بات یوں ہے کہ اگر آپ ان مثالوں کو، ان واقعات کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اس لفظ کو سمجھنے میں اور بھی مدد ملے گی، کیونکہ یہودی بھی اسی پس منظر میں اس لفظ کو دیکھ رہے تھے، اور ابتدائی کلیسیا بھی اسی طور سے ان سارے معاملات کو سمجھ رہی تھی۔ اناجیل میں خاص طور پر ان الفاظ کا انتخاب الہی تحریک سے ہوا ہے۔ اب اس لفظ سمیون کے استعمال کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ عہد جدید کی چاروں اناجیل میں کئی مقامات ہیں
जहाँ पर यहूदी मसीही यसु से बातचीत करते हुए इस लफ्ज़ का यूज़ करते हैं। वो इस तौर से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि ए उस्ताद, ए रब्बी, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। क्या तू हमें कोई निशान दिखा सकता है, हमें कोई निशान दे सकता है? मुख्तलिफ मकामात पर आपको ये लफ्ज़ दिखाई देता है। अब ये अलग बहस है कि किस मकाम पर क्या मायनी और क्या मफहूम हो सकता है, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं। यहूदी आपसे सवाल करते हैं कि हमें कोई निशान दिखा, जिससे आम ख्याल तो यही सामने आता है कि वो कोई मोजज़ा देखना चाहते थे, कोई ख़ास मिरेकल। हमने अर्ज़ किया कि ये मौका नहीं कि इस तफसील में जाएं कि किस तरह का निशान या मोजज़ा यहूदी मांग रहे थे। अभी तो सिर्फ इस लफ्ज़ को समझने की गरज से कुछ शहादतें आपके सामने रख रहे हैं और इसी हवाले से कुछ हवाला जात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। जैसे कि फ़की फरीसी मसीह यसू से ये सवाल करते हैं कि हमें कोई निशान दिखा, और वहाँ पर मसीह यसू उनसे फरमाते हैं, यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान तुम्हें ना दिया जाएगा। ऐसा है कि इस बारे में लब कुशाई की हमारी ख्वाहिश बड़ी पुरानी है कि आखिर यूना नबी के निशान से क्या मुराद है। परवरदिगार ने तौफीक अता की तो ज़रूर हम इस पर बात करेंगे, इस हवाले से कुछ अर्ज़ करेंगे। खैर, बात यह हो रही है कि फ़की फरीसी जब आपसे निशान तलब कर रहे थे तो उस वाक़े को कलम बंद करते हुए यहाँ यूनानी के इसी लफ्ज़ सिमियोन को लिखा गया है। एक और मौके पर खुदावंद यसु मसीह के शागिर्द आपसे पूछते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, हमें मुस्तकबिल के बारे में बता, आने वाले वक्तों के बारे में बता। इसी हवाले से मत्ती, मरकस और लूका भी इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। आपके शागिर्द आपसे पूछते हैं, ए उस्ताद, तेरे आने और दुनिया के आखिर का निशान क्या होगा? और मसीह यसु इसी सवाल का जवाब देते हुए अपने शागिर्दों से बहुत ही वजाहत से, तफसील से बयान फरमाते हैं कि दुनिया के खात्मे से पहले क्या होगा, कैसे निशानात ज़ाहिर होंगे। और इसमें ख़ास तौर पर जब मत्ती में दर्ज बयान को देखते हैं, जहाँ यूनानी मतन में इसी लफ्ज़ सिमियोन को कलम बंद किया गया है, जहाँ लिखा है कि उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। अब किसी वक्त ये भी मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इब्ने आदम की आमद का निशान क्या है। अभी बात हो रही है कि मुस्तकबिल के हवाले से होने वाले निशान या निशानात को बयान करने के लिए भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। यहूदी हर ज़माने को उसके ख़ास निशान से पहचानने की कोशिश करते, और इसी पस मंज़र में या इसी तसव्वुर में शागिर्द भी खुदावंद यसु मसीह से सवाल करते हैं कि आपकी आमद का निशान क्या होगा, आखिरी ज़माने का निशान क्या होगा। ऐसा करते हैं कि अब इस लफ्ज़ को ज़ेरे बहस मौजू के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं कि यसु मसीह के मोजज़ात या मिरेकल्स के लिए किस तरह से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। जब मेरे रब ताला यसु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हज़ारों को खाना खिलाया, तो उसके बाद वहाँ लोगों के रद्द अमल को यूं तहरीर किया गया है कि जो मोजज़ा यसु ने दिखाया वो लोग उसे देख कर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। यहाँ पर उर्दू तर्जमे में जो लफ्ज़ मोजज़ा लिखा है वो यूनानी में सिमियोन का तर्जमा है, जिसको उर्दू बाइबल सोसाइटी के तर्जमे में मोजज़ा और कैथोलिक तर्जमे में क्रिश्मा तर्जमा किया गया है, जबकि किंग जेम्स में मिरेकल और NIV में साइन तर्जमा किया गया है। जाहिर है ये सब तर्जमे हैं और तर्जमे इसी तरह से होते हैं और ये सब दुरुस्त भी हैं। बस इन सब पर कुछ ना कुछ वजाहत की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। और इस तरह से मसीह यस्सु ने जब लाजर को मुर्दों में से ज़िंदा किया तो यहाँ पर भी इसी लफ्ज़ सिमियोन को मुंतखब किया गया है। इसके लिए यूहन्ना में दर्ज बयान देखा जा सकता है, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले और उन्होंने सुना कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। यहाँ भी लफ्ज़ सिमियोन है, यानी निशान, अलामत जाहिर की। वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और अख्तियार रखता है। ये अलामत उसने जाहिर की, ये निशान उसने दिखाया। और फिर इसी तरह से जब आपने एक सरकारी अहलकार के बेटे के लिए शिफा का फरमान जारी किया, जिसे इसी अंजील में यूं लिखा गया है कि
یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔ دوسرا معجزہ یعنی دوسرا نشان، پہلا معجزہ یعنی پہلا نشان۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی تحریر میں پہلا معجزہ یا نشان کانا گلیل کی شادی میں پانی کا مے میں تبدیل ہونا، کیونکہ آپ کو یہاں پر بھی لفظ سمیون لکھا ملے گا، جہاں پر اردو ترجمے میں لفظ معجزہ لکھا ہے اور یونانی متن میں اصل متن میں لفظ سمیون مشتمل ہے، جبکہ کیتھولک ترجمے میں اسی مقام پر نشانیاں پلورل میں نشانیاں ترجمہ کیا گیا ہے، اور اصل متن میں بھی پلورل یا جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے نئے عہد نامہ میں ایک اور لفظ ہے ٹیرس، جس کا کافی استعمال دکھائی دیتا ہے۔ اس لفظ ٹیرس کا مطلب ہے ونڈر، حیرت انگیز، عجیب۔ یونانی کے اس لفظ ٹیرس سے انگریزی کا لفظ ٹیرر بھی آیا ہے، جس کے معنی ہیں حیرت انگیز، دہشت، ہیبت، شدید خوف۔ اب دہشت، خوف، ہیبت اچھی قوت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور بری قوت کی جانب سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لفظ کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص بات ہے، نئے عہد نامہ میں تو اس لفظ کا استعمال کافی دکھائی دیتا ہے، اناجیل میں بھی اور خطوط میں بھی، لیکن مسیح یسوع کے معجزات کے حوالے سے اس لفظ کو اناجیل میں کہیں نہیں استعمال کیا گیا۔ ہاں، اعمال کی کتاب میں ایک مقام ایسا ہے جہاں اس لفظ کو خداوند یسوع مسیح کے معجزات کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے اعمال 2:22 کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں یسوع مسیح کے بارے میں شہادت دیتے ہوئے اس لفظ کو لکھا گیا ہے۔ اس میں ایک خاص دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی کے جن الفاظ کا جائزہ ہم لے رہے ہیں ان میں سے 3 اعمال 2:22 میں ایک ساتھ آپ کو دکھائی دیں گے، ڈونامس، ٹیرس اور سمیون۔ یونانی لفظ ٹیرس کا بھی ویسا ہی استعمال دکھائی دیتا ہے جیسا کہ دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس لفظ کو زیادہ تر تو الہی محرکات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطانی کاموں کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ ٹیرس کے بارے میں اتنا ہی کافی ہوگا جو ابھی ہم نے عرض کیا ہے، کیونکہ ہمارا خاص فوکس یا توجہ یونانی کے ان 3 الفاظ پر ہے جن کو اناجیل میں منفرد اہمیت سے قلم بند کیا گیا ہے، یعنی ڈونامس، ایراگون اور سمیون۔ اب تک ہونے والی تمام گفتگو میں ہم نے ان الفاظ کے معنی اور استعمالات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ساری بحث کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سمری کو بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ان الفاظ کی الہیاتی اہمیت بیان فرمائیں۔ میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح کے وہ تمام معجزات جو چاروں اناجیل میں درج ہیں، مفسرین ان کو یونانی متن میں دیکھتے ہیں اور الگ الگ کر کے بیان فرماتے ہیں اور ان کی منفرد اہمیت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انہیں تسلیم کرتے ہوئے ان میں سے وہ راز سامنے لاتے ہیں جو ایمانداروں کے لیے جاننا ضروری ہے، جو ہر بشر کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کا خالق کس طرح سے اپنے ظہور میں آ کر دیدار دے کر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اپنے اختیار کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں کوئی نشان، کوئی علامت دیتے ہوئے کوئی بات بتاتا ہے۔ گویا ہر اس واقعے کو جس میں کوئی نہ کوئی غیر معمولی کام ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، اس کی اپنی انفرادی حیثیت ہے اور اہمیت ہوتی ہے، جس میں کوئی نہ کوئی الہی پیغام ہوتا ہے جس سے خدا ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے، انسانوں کو کچھ نہ کچھ منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص قسم کی تقسیم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں، جس سے آپ بہت حد تک واقف بھی ہوں گے۔ جس وقت ہم مختلف معجزات کو تقسیم کر کے دیکھتے ہیں یا ان کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری باتیں صاف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض معجزات وہ ہیں جو ہیلنگ میریکلز کہلاتے ہیں، یعنی وہ معجزات جن میں کسی شخص کو شفا ملے، کسی کو صحت تندرستی نصیب ہو، اس کے دکھ درد سے، بیماری سے اس کو رہائی ملے، اس کا کوئی ناسور، کوئی روگ دور ہو جائے، انتہائی اذیت اور مصیبت سے کسی کو چھٹکارا مل جائے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک دوسری کیٹیگری ہے جس میں کچھ ایسے میریکلز یا معجزات آتے ہیں جن میں کسی کو شیطانی طاقت سے رہائی ملے، کسی کو بدروح یا بدروحوں سے آزادی حاصل ہو۔ جدید دور میں اس کے لیے ایکسورسزم کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مزید درجہ بندی کریں تو وہ معجزات یا میریکلز جہاں کسی
मुर्दे को जिंदा किया जाए, किसी को हयात नौ नसीब हो, नई जिंदगी अता हो, दोबारा जिंदा होने का अमल। अब ये जिंदगी रूहानी भी हो सकती है और जिस्मानी भी हो सकती है। और फिर मोजज़ात की वो किस्म भी है जहाँ कानून फितरत में कुछ अजीब काम हो। ये नेचर मिरेकल्स कहलाते हैं, मतलब ऐसे मोजज़ात जिनमें कानून कुदरत पर, फितरत पर, नेचर पर कुव्वत का, ताकत का इजहार हो। इन मुख्तलिफ इकसाम के मोजज़ात में एक और किस्म को भी शामिल किया जाता है, और वो है उन मोजज़ात की जो मिरेकल्स ऑन सब्बत कहलाते हैं, यानी वो कुदरत वाले काम जिनको सब्बत में अमल में लाया गया। बस मालूम यह हुआ कि इब्ने खुदा के पास शिफा की कुदरत है और नादीदनी शैतानी कुव्वतें आपके सामने ठहर नहीं सकती। आपकी आवाज़ में ऐसी कुव्वत है कि मुर्दे आपकी आवाज़ सुनते हैं। फितरत आपके अख्तियार में है, वो इसलिए कि सब अपने खालिक को पहचानते हैं। जब इस तरह से मसीह यस्सु के मोजज़ात का मुताला किया जाता है तो बात और भी समझ में आने लगती है, और फिर कई पहलुओं से खुदावंद यस्सु मसीह की कुदरत और अख्तियार को समझने में मदद मिलती है कि बशरियत में ये कौन है जो हर शय पर कादिर है। कायनात की हर चीज़ इसके अख्तियार में है। मौजूदात में कोई भी हो, सब उसकी कुदरत और ताकत में है। दीदनी और नादीदनी, मादी और गैर मादी, सब के सब पर यह हस्ती कादिर है। इसका फरमान हर कोई मानता है। किस तरह से मेरे रब ताला यस्सु मसीह हर तरह की बीमारी से लोगों को शिफा देते हैं। इसीलिए तो आपको तबीब आज़म भी कहा जाता है, क्योंकि जो कुदरत और ताकत आपके हाथ में है, जिनके लिए डुनामोस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उससे मुराद यही तो है कि आप जैसा कोई भी कादिर नहीं। जैसी आपकी कुव्वत है, ऐसी कुव्वत और कहीं दिखाई नहीं देती। दीदनी और गैर दीदनी कुव्वतें आपके सामने ठहर नहीं सकती। हर कोई आपकी कुव्वत, आपके अख्तियार के सामने झुक जाता है। आपकी कुदरत ऐसी अजीब है कि मुर्दों तक आपकी रसाई है। जहाँ हयात नहीं, वहाँ भी आपकी सनवाई है। कानून फितरत आपके सामने झुक जाती है, आपके फरमान को बजा लाती है, क्योंकि सारी मौजूदात आपसे तख्लीक हुई है और आपकी कुव्वत और ताकत ही हर वजूद के मौजूद होने की वजह है। सो आप किसी भी शय से मुखातिब होते हैं तो वो आपके फरमान को कबूल करती है, आपके अख्तियार को पहचानती है कि मेरा खालिक मुझसे हम कलाम हुआ है। और जब इब्ने खुदा ज़मीन पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे तो आपके कामों को बयान करने के लिए एरागॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, जिससे ये जाहिर होता है कि आपकी तरह दुनिया में कोई भलाई नहीं कर सकता। जिस तरह से इंसानों की बहाली के लिए, उन्हें बचाने के लिए आप अपनी सारी खिदमत में, अपने सारे कामों में, अपने सारे कलाम में इंसानों को भलाई और आज़ादी और रिहाई दिलाते रहे, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि आपने खुद को कुर्बान किया। ऐसा कौन कर सकता है? अगर इस बात को उसकी इंतहा तक जाकर कहें तो ऐसा कौन सा खुदा है जो इंसान को बचाने के लिए खुद अपने आप को पेश कर दे। दुनिया के सारे खुदा दुनिया से कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा अपने महबूब को दुनिया में भेजता है और फिर इब्ने खुदा इस दुनिया में आकर खुद को कुर्बान कर देता है ताकि इंसानों को बहाल करे। हमने पहले भी जिक्र किया कि खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी सारी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपनी कुव्वत और ताकत को, अपने इलाही अख्तियार को किसी इंसान को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि आप जहाँ भी गए लोगों को आज़ाद किया, उनको सच्ची खुशी अता की, उनको अब्दी हयात में दाखिल होने के लिए बुलाते रहे। मेरे खुदावंद यस्सु मसीह के कामों की कोई मिसाल नहीं मिलती, इसलिए आपका तकाबुल किसी से नहीं हो सकता। आप जैसा और कोई है ही नहीं। आपका मुआजना किसी और से सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके बड़े बड़े कामों के लिए लफ्ज़ एरागॉन का इस्तेमाल, जिनको देख कर आसमानी खुदा बाप का वो वादा याद आता है कि मैं तुम्हें एक बेटा बख्शूंगा और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। जब हम आपकी ज़िंदगी, आपकी खिदमत को किताब मुक़द्दस में देखते हैं, आपके मोजज़ात, आपके काम देखते हैं, तो इस बात का पूरा पूरा यकीन हो जाता है कि परवरदिगार ने अपने उस वादे को पूरा किया कि मैं बनी नौ इंसान को उसकी तारीख में अपनी ज़ात का ज़हूर अता करूँगा। और फिर ये तजर्बा आसमानी खुदा बाप ने अपने बेटे के ज़रिया से हमें अता किया। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह में पूरा हुआ। हमें उसके कामों से मालूम हो गया कि ये वही इलाही हस्ती है जिसका वादा किया गया था।
ہم نے خدا کو چھو کے دیکھا ہے، ہم نے خدا کو روبرو دیکھا ہے، ہم نے خدا کی خدائی کو مسیح میں دیکھا ہے، اور ہم نے ایسے کئی نشان بھی دیکھے جن سے اس ازلی کی پہچان بھی نصیب ہوئی۔ ہم بات کر رہے ہیں لفظ سمیون کی، جس کا بار بار کتاب مقدس میں ذکر کیا گیا ہے، آپ کے کاموں کے لیے، آپ کے بڑے عجائب کے لیے، قدرت اور طاقت کے لیے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہستی وہی ہے جس سے بڑا اور کوئی نہیں، جس کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے اور اختیار بھی۔ اس کے کام نشان بتا رہے ہیں کہ اس کا یقین کیا جائے کہ یہ وہی قابل یقین ہستی ہے، بشریت میں کامل خدا ہے۔ انسان کو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہیے جو ابن خدا نے زمین پر ظاہر ہو کر دنیا کو عطا کیے، کہ انسان کو کس سمت پر جانا ہے، کس کی پیروی کرنی ہے، کون ہے جو انسان کے ہر دکھ، ہر درد کی دوا ہے، انسان کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکتا ہے، جو سارے قانون فطرت پر اختیار بھی رکھتا ہے اور اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور اس ساری کائنات کو پھر سے نیا کر سکتا ہے، اس کو پیوریفیکیشن کے عمل سے گزار کر پھر سے نیا کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، کیونکہ وہی تو ہر شے کا خالق ہے اور ہر وجود کی بناوٹ سے واقف ہے۔ آپ کی کامل قدرت کے نشان آپ کے کاموں سے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ قادر مطلق ہیں، اس کے نشان ثبوت آپ کی زندگی سے ظاہر ہونے والی قدرت سے عیاں ہیں۔ اب کسی کو اس سے بڑھ کر اور نشان کیا چاہیے، اور کون سے ثبوت دکھانا باقی ہیں جن سے معلوم کیا جائے کہ مسیح یسوع کون ہے؟ دنیا پر یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ ہو سکے تو اس کی پہچان کر لو، جس سے کائنات آباد ہے، اس پر دھیان کر لو۔ بس اب یہ ہمارا کام ہے کہ جب کوئی یسوع مسیح کے معجزات کی بات کرتا ہے، میریکلز کی بات کرتا ہے، تو اس کو دیانتداری سے معلوم کرنا چاہیے، سوچ بچار کرنا چاہیے کہ آخر یہ کون سی ہستی ہے، کیونکہ ہمیں تو یہی یقین ہے کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ نبی سے بڑھ کر ہیں، صرف بشر نہیں بلکہ بشریت میں الہ ہیں، ابن الہ ہیں، جو آسمانی خدا باپ کا پرتاؤ ہے اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ اگر کسی کو زمین پر خدا دیکھنا ہے تو آؤ میرے رب تعالیٰ یسوع مسیح کو دیکھو کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے کیسا دکھائی دیتا ہے۔ جہاں سے گزرتا ہے بھلائی پیدا کرتا ہے، خوشیاں عطا کرتا ہے، حیات نو بخشتا ہے۔ ابن خدا کے معجزات الوہیت کے بشریت میں ہونے کے ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ہم نے روبرو خدا دیکھا ہے، ابن خدا میں خدائی دیکھی ہے۔ یہاں ہر کسی کے لیے دعوت ہے کہ جس کو قادر مطلق خدا کے پاس آنا ہے وہ ابن خدا کے پاس آئے۔ ہماری آسمانی خدا باپ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اپنے بیٹے کی قدرت اور بڑے عجیب کاموں کو اور ان سے ظاہر ہونے والے نشانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔